ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. عبداللہ بھائی آ گئے ہیں اور آج کا جو ان کا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں انٹرسٹنگ ہے کہ کک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ٹاپک ہے. حالانکہ اوپننگ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے. انہی سے پوچھتے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک. عبداللہ آپ اتنے انوویٹیو اور اتنے انٹرسٹنگ ٹاپکس لے کے آتے ہیں کہ کئی بار میرے اوپر سے گزر جاتے ہیں. وہ شاید سننے میں تھوڑے سے اس طرح کے لگتے ہوں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو وہ کافی سمپل ہوتا ہے. اور جو آج کا بھی ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو کہنے کو وہ شاید پیس آف آرکیٹیکچر ہے, ایک بلڈنگ ہے, لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ شہروں کی تقدیر بدل سکتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس آج کچھ ایگزامپلز ہیں, تو ہم تھوڑا سا ان کو دیکھیں گے کہ کچھ مڈل ایسٹ میں ہیں, کچھ ایک آدھی یورپ میں ہیں, اور پھر ہم اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں بھی لے کے آئیں گے کہ کیا ہمارے ارد گرد جو اسٹرکچرز موجود ہیں کیا ان کے اندر بھی اتنی طاقت ہے, یا کوئی ہمارے ایسے شہر ہیں کہ جہاں پہ ہم کوئی زبردست سی ایک بلڈنگ بنا کے ان شہروں کو جو ہے وہ مزید اوپر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس بارے میں. انٹرسٹنگ سمجھ مجھے پھر بھی نہیں آئی, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جب ٹیچر پوچھتا ہے کہ ہاں بات بچوں سمجھ میں آ رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں یس سر, یس میڈم, تو میں بھی یہی کہوں گا نہیں سمجھ آ رہی ہے کچھ لیکن ذرا کافی ذرا ڈفرینٹ سے ٹاپک ہے. سو لیٹس سی, ہم اترتے ہیں سمندر میں اور پھر غوطے لگاتے ہیں. پہلی تصویر آویزہ کیجئے اسکرین پہ, کنٹرول روم. اور تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے. واو, پہلے مجھے بتائیں کوئی بحری جہاز ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ ایک میوزیم ہے جسے گوگن ہائم میوزیم کہتے ہیں. جو گوگن ہائم فیملی ہے انہوں نے اس کو اسپانسر کیا اور یہ ایک میوزیم بنا. اب یہ جو ایک ٹاؤن ہے اس کو کہتے ہیں بلباؤ, یہ اسپین کے اندر ہے. اور یہ ایک انڈسٹریل ٹاؤن تھا. یہاں پہ جو صرف انڈسٹری میں لوگ کام کرتے تھے وہ لوگ رہتے تھے, کسی کا یہاں پہ آنا جانا نہیں تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے مین شہر ہیں ان کے علاوہ اور بھی شہروں میں ہم جو ہے وہ ٹورسٹ اٹریکشن کو ٹورسٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور وہاں پہ بھی ٹورسٹ اٹریکشن کریٹ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ سی اور بہت ہی یونیک اور ڈفرینٹ سا جو ہے نا وہ ایک میوزیم وہاں کے اوپر بنایا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مچھلی سے انسپائر ہو کے بنا ہوا ہے, اور فرینک گیری اس کے آرکیٹیکٹ ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کنال سی جو ہے ریور ہے وہ بیچ میں چل رہا ہے, اور اس کے بالکل ساتھ یہ بلڈنگ ہے. اور اس بلڈنگ کی وجہ سے توسیع جو انٹرٹینمنٹ وہاں پہ آئی, وہاں پہ جو ہے وہ میوزیشنز آنا شروع ہو گئے. لوگ جو تھے وہ صرف اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ یہ اتنی یونیک ہے, اس کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانے کے لیے ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے. یعنی اس شہر کی جو آپ ابھی کچھ دیر پہلے اصطلاح استعمال کر رہے تھے کہ تقدیر بدل گئی, تو ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے. تو وہاں پہ نئے نئے ہوٹلس کھلنا شروع ہو گئے, نئے ہوٹلس کھلے, ساتھ میں جو ہے وہ شاپنگ وہاں پہ ہو گئی, تو دکانیں کھلنا شروع ہو گئیں. تو ایک دم سے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ اسپین صرف اس لیے ٹریول کر کے جاتے ہیں کہ ہم یہ والی بلڈنگ دیکھ سکیں, کیونکہ یہ اتنی یونیک ہے. شہر کیا ہے یہ؟ بلباؤ. بلباؤ میں یہ بلڈنگ ہے. اچھا, اور اسپین میں ویسے بھی پوری دنیا سے بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے جو بہت زیادہ ٹورسٹ فرینڈلی یا اکانومی وائز ٹورزم سے کمانے والا ملک ہوتا ہے, پھر شہروں کا آپس میں بھی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. آپس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ اگر ٹورزم جو ہے وہ ان کی مین انڈسٹری ہے تو وہ اس کو جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں وہ ایکسپینڈ کریں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس بلڈنگ کے اوپر انویسٹمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک زبردست سا اسٹرکچر بناتے ہیں اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں. بیوٹیفل. اب مجھے ٹاپک سمجھ آنا شروع ہو گیا. یس. تو ہم ابھی کچھ اور بھی اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. جی, اگلی تصویر پہ جائیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اسی کا, یہ ہم پانی کے دوسری طرف سے جو ہے وہ بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہی زبردست لگ رہا ہے. کچھ لہریں ہیں, کچھ مچھلی کا تھوڑا سا کچھ نہ کوئی ایلیمنٹ پتہ نہیں مجھے ابھی بھی کوئی بحری جہاز سا کوئی ایگزیکٹلی شپس بھی انسپریشن ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی بیوٹیفل, ویری نائس. اور جب ہم نیکسٹ امیج پہ جائیں, بالکل یہ اس کا انٹیریئر کا ویو ہے. تو اب انٹیریئر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سارا کا سارا ایک یونیکنیس ہے, ایک جو اس کا نیا پن ہے, وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لیفٹ سائڈ والا امیج جو ہے یہ نیچے سے لیا گیا ہے یا اوپر سے لیا گیا ہے؟ نیچے سے لیا گیا ہے. چکر آ رہے ہیں اس کو دیکھ, نیچے سے لیا گیا اور ہم چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ چھت ہے. جی, اوکے. تو گلاس کا استعمال ہوا ہے, کانکریٹ کا استعمال ہوا ہے. اب ہم یورپ کو چھوڑ کے جو ہے نا اپنے ذرا قریب کے ممالک کا رخ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ سعودی عرب میں انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارا پلگرمیج ہوتا ہے تو اس سے تو ڈیفینیٹلی اکانومی کو سپورٹ ملتی ہے, لیکن ہم جو وہ ٹورزم کو بھی مزید پروموٹ کریں. تو ایک ان کا ایک جگہ انہوں نے کریٹ کی ہے صحرا کے اندر, الاولا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا ایریا, اور انہوں نے مختلف ریزورٹس کریٹ کیے ہیں. اب آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ بالکل بیرن جگہ ہے. اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سانپ کی طرح کی ایک پتلی سی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے. بالکل بالکل. یہ ایک راستہ ہے, اور وہاں سے جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے سے شیلیز یا چھوٹے چھوٹے سے رومز جو ہیں وہ وہاں پہ نکل کے انہوں نے وہاں پہ بنائے. لیکن یہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, جا کے اسٹے کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو وہ شیلیز ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیزرٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر یہاں پہ انہوں نے ایٹریز بنائی ہوئی ہیں, یہ رات کے وقت کا منظر ہے. تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو پیچھے وہ پہاڑ ہے
اس کو روشنی دے کے لائٹس دے کے اچھا لائٹن یہ کیا. پہاڑ ایسا نیچرل ہے ایسا؟ جی جی اس کو ایلیفینٹ ماؤنٹین وہی کہتے میں ہیں. کہنے لگا تھا ایسا لگ رہا ہے بالکل ایک ہاتھی کا امیج. تو کیفیٹیریاز ہیں تو ایٹریز بھی آ گئیں. پھر اسی طریقے سے اگر ہم نیکسٹ امیج پہ جائیں تو جو لگژری ریزورٹس بھی آ گئے. اب انہوں نے ایک زبردست ہے کہ سوئمنگ پول کیا ہوا ہے. تو جو آرکیٹیکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین میڈ جو آرکیٹیکچر ہے انسانوں کا بنا ہوا بالکل منیمل سا ہے, بالکل چھوٹا سا ہے. لیکن جو اللہ میاں کا بنایا ہوا آرکیٹیکچر ہے پہاڑوں جو ہے وہ نیچر نے سارے کی ساری اس چیز کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے. یعنی یہاں پہ جا کے تو آپ ان پہاڑوں کو ہی دیکھتے رہیں. بالکل. اور اسی طریقے سے انہوں نے جو نیچر کو ہے نا رسپیکٹ کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا میوزیم آرٹ گیلری بنائی ہے اور یہ ساری کی ساری شیشے کی ہے. تو جو ارد گرد کی آپ کی سراؤنڈنگ ہے, جو ارد گرد کے ماؤنٹینز ہیں وہ اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. واہ. تو یہ آئینہ ہے. آئینہ ہے جی. تو سمندر وہ جو آسمان نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. جو ڈیزرٹ ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اچھا جی یہ سعودی عرب کے اندر ہے؟ یہ سعودی عرب کے اندر ہے. اور اس بھی ریزورٹس ہیں اور اس کا بھی یہی تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ ڈیزرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بھی جو اپروچ ہے کہ جی سارا کا سارا جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ہمارے نارتھ میں ہونی چاہیے, پہاڑوں پہ ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی بہت پوٹینشیل ہے لیکن ہمارے پاس بھی صحرا ہیں, ہمارے پاس بھی اور بہت ساری ٹپوگرافیز ہیں تو ہمیں ان کو بھی ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. انٹرسٹنگ, ویری نائس ویری نائس. ہماری جو نیکسٹ ایگزامپل اگلی ڈیسٹینیشن پہ چلتے ہیں. یہ بھی ایک نیا شہر ہے. یہ بالکل ایک لکیر کی طرح ایک لائن ہے. ٹھیک ہے. اسے نیوم سٹی کہہ رہے ہیں. یہ بھی سعودی عرب میں بن رہا ہے. اب انہوں نے یہ سوچا جب ہم یونیکنیس کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر شہر جو ہے وہ تو ایک جس طرح شہر ہوتے ہیں یوزلی کہ ان کا کوئی سینٹر ہوتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد گرو کرتے ہیں. اسلام آباد کا بھی دیکھ لیں پلان ہوا ہوا ہے گرڈ کے اوپر ہے. ملتان دیکھ لیں, کوئی بھی شہر دیکھ لیں تو وہ آہستہ 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 بڑے ہوتے جاتے ہیں, پھیلتے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک نیا شہر بنا رہے ہیں 2023 میں تو اس کو مختلف ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے اوپر اس میں آئیں اور اس کے اندر کوئی یونیک ایلیمنٹ ہو. تو یہ جو آپ لکیر دیکھ رہے ہیں یہ اتنی لمبی ہے کہ اگر ہم اسلام آباد سے پشاور جائیں تو تقریباً یہ 200 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ لکیر ہے. یعنی پورا شہر جو ہے وہ 200 کلومیٹر جی لائن کے اندر موجود ہے. یہ سیریسلی؟ جی. تو یہ وہ باہر سے نظر آتا ہے. ابھی یہ بن رہا ہے, اس پہ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. تو یہ ہمیں باہر سے نظر آتا ہے اور یہ کچھ اس کے اندر کے اور ایکسٹیریئر کے جو ہے نا وہ قریب سے ویوز ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ تو ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے لگ رہے ہیں. یہ بالکل کمپیوٹر جنریٹڈ امیجز ہیں لیکن یہ کہ وہ اس کو اس سے قریب ترین کر کے بنائیں گے. تو جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ امیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ملٹیپل لیولز ہیں. وہ برجز کے تھرو جو ہے وہ دونوں جو اس کے لائنز ہیں وہ کنیکٹ ہوئی ہیں. یہ شہر کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو گیا, کنسٹرکٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. اوکے جی. اور ان کا بھی کیا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بیکاز آف اٹس یونیکنیس کہ یہ بالکل ہی ایک مختلف طرح کی چیز ہے تو وہ جو پورا کا پورا ایریا خالی پڑا ہوا ہے جہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو لوگ یہاں پہ صرف ایک تصویر لینے کے لیے, یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے, یہاں پہ کسی لگژری ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے یہاں کا رخ کریں گے اور اس پوری کی پوری جگہ کی جو ہے نا وہ تقدیر بدل جائے گی. بالکل ایسا. انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ. جی. تو ہم نے جو ہے نا وہ کچھ ایک میوزیم بھی دیکھا بالکل شروع میں, پھر ہم نے وہ ریزورٹ دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بالکل ایک بیاباں سا جو ہے وہ ایک صحرا ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے وہ ریزورٹ بنا لیا. اور اب ہم پورا کے پورا شہر بھی دیکھ رہے ہیں جو اس انٹینشن سے کریٹ کیا جا رہا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا جی کنٹرول روم کچھ اور بھی ہے میرا خیال ہے. جی. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ چلو وہ تو ہم نے کچھ ابھی ریسنٹ ایگزامپلس دیکھی یہ ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ پیٹرا ہے جارڈن میں. تو وہاں پہ ان کے پاس یہ ابینڈنڈ سٹرکچرز تھے جو پہاڑوں میں جو ہے وہ لوگوں نے کارو کر کے بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کی کافی ہسٹری ہے, وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پہ وہ کریں فوکس. تو انہوں نے اس کے ارد گرد تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹورزم بڑھے تو جو ایگزسٹنگ ہسٹوریکل چیز تھی اس کے ارد گرد انہوں نے ہوٹلز بنانا سٹارٹ کیے تاکہ ٹورسٹ آئیں وہ وہاں پہ ٹھہریں اور جی اور وہاں پہ رات گزاریں تاکہ پھر رات کے وقت بھی اس کو جا کے دیکھیں, دن کے وقت بھی دیکھیں. رات کے وقت وہ سارے اس کو لائٹ اپ کر دیتے ہیں, روشنیاں جلتی ہیں, لائٹ شو ہوتا ہے یہاں پہ. تو آپ کو جو ہے نا صرف اور صرف جو چیز ایگزسٹنگ ہے یا ہسٹوریکلی پریزنٹ ہے صرف اس پہ نہیں ریلائی کرنا, آپ کو تھوڑا سا نا سپورٹنگ اسٹرکچر اس کے لیے کریٹ کرنے تاکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو, جنریٹ ہو. اس طریقے سے یہ ترکی کی ایگزامپل ہے, یہ کیپاڈوچیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابینڈنڈ جو ہے وہ کیوز تھیں. ٹھیک ہے, بہت پرانی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کیوز کے اندر جو وہاں پہ موجود تھیں اور استعمال نہیں ہو رہی تھیں اور کوئی وہاں پہ نہیں جاتا تھا, انہوں نے اس کے اندر ہوٹلز بنا دیے. یہ ان غاروں کے اندر ہوٹلز ہیں؟ ان غاروں کے اندر ہوٹلز ہیں اور وہاں پہ انہوں نے یہ ہاٹ ایئر بلون کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی تاکہ جو ہے نا لوگ اس ایکٹیویٹی کے لیے بھی وہاں پہ آئیں اور وہ جو سارے کے سارے ہوٹلز ہیں پہاڑوں کے اندر جو بنے ہوئے ان کو بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا پہاڑ ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے جو ہوٹلز ہیں جو ایگزسٹنگ کیوز اس کو کیا ہوا ہے اور پورے علاقے کی تقدیر بدل گئی. بالکل. وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا لیکن جسٹ بیکاز آف دیز ایکٹیویٹیز ایک دم سے وہاں پہ اکانومی جو غار تھے اب دیکھیں کتنے ماڈرن پراپر 4-5 اسٹار ہوٹل کی شکل اختیار کر گئے.
بیوٹیفل, زبردست بھائی. یہ تو بالکل میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہاں پہ جا کے ان غاروں میں رہا جائے. جی تو بالکل, میں تو ویسے پتھر کا زمانے کا انسان ہوں, تو غار کا بھی انسان بننے میں کوئی حرج نہیں. جی بالکل. اور یہ سارے کے سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہاں پہ مختلف طرح کی اکانومی جنریٹ ہوتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اور پورا کا پورا جو ہے نا وہ اپ لفٹ ہو جاتی ہے سوسائٹی. اسی طریقے سے اگر ہم ان سارے کی ساری ایگزامپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پاکستان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیزوں کی لسٹ ہے وہ انفائنائٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن اگر ہم 3-4 چیزوں کو اگر ڈسکس کریں, جیسے ہمارے پاس روہتاس فورٹ ہے. روہتاس فورٹ میں بہت کم لوگ جاتے ہیں, لیکن اگر یہ کہ وہاں پہ کچھ سپورٹنگ ہمیں سپورٹ مل جائے, کچھ ہوٹلس اچھے آ جائیں وہاں پہ, کوئی اس طرح کی وہ جو اکانومی کے لحاظ سے کچھ تھوڑی سی بہتر ایکٹیویٹیز ہو وہاں پہ, تو وہاں پہ ایک دم سے جو ہے نا زیادہ کے زیادہ فارنرز آنا شروع ہو جائیں گے, زیادہ لوگ پاکستان سے وہاں پہ جانا شروع ہوں گے. جب زیادہ لوگ جائیں گے تو آپ ٹکٹ کی بھی ایک سرٹن پرائس مقرر کر سکتے ہیں, آپ جو جگہ کو زیادہ بہتر طریقے سے ریسٹور کر سکتے ہیں. اور وہاں کے جو لوکل کمیونٹیز ہیں ارد گرد کے جو ان کو جابز ملیں گی, جاب کریشن بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم لاہور کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, لاہور فورٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں, بہت سارا چیزوں کو ریسٹور کیا ہے, اور وہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہے. شاہی قلعہ میں نائٹ شوز ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ لائٹس جلتی ہیں, پرفارمنس ہوتی ہے, تو بے تحاشا فارنر جو ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں. لیکن وہ سکسیزفل کس لیے؟ کیونکہ وہ لاہور جیسے بڑے شہر میں جہاں پہ ہر طرح کی اور چیزیں موجود ہیں. لیکن ہمیں اسلام آباد, لاہور اور کراچی سے اور بھی زیادہ سوچنا ہے. سیالکوٹ, وہاں پہ اتنی ساری اسپورٹس کی چیزیں بنتی ہیں, ہماری فٹ بال جو ہے وہ باہر کی طرف جاتی ہے, تو اگر ہم وہاں پہ کوئی اسپورٹس میوزیم زبردست سا بنائیں اور اس کا آرکیٹیکچر یونیک سا ہو تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت بڑا فٹ بال ہو. بالکل یہ ڈیبیٹیبل ہے, فٹ بال بھی ہو سکتا ہے. بھائی ہم نے تو آپ کو کام دے دیا ہے, ایڈا بڑا تو آرکیٹیکٹ ہیں, انٹیریئر ڈیزائنر پاکستان کے نامی گرامی جناب, سنگاپور میں آپ کی ستائش ہوتی ہے اور تالیاں بجتی ہیں آپ کے کام پہ. ہمیں ذرا سیالکوٹ میں ایک فٹ بال کا ایک میوزیم بنا کے دکھائیں. چلیں بالکل بنائیں گے. اور اسی طریقے سے فیصل آباد ہے, وہاں پہ ٹیکسٹائل کی اتنی بڑی, سیالکوٹ سے فٹافٹ بھاگے ہیں فیصل آباد, میں نے بھی رکنا تھا. میں آپ کو ایگزامپل فٹ بال کا سائز بھی میں نے پوچھنا تھا کتنی بڑی بلڈنگ. چلے اس کے اوپر بھی کام کریں گے, وہ کریں گے. تو وہاں پہ ٹیکسٹائل کا بہت سارا کام ہوتا ہے اور وہ سب کچھ ہے, تو ہم ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ کوئی بہت زبردست سا میوزیم وہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں, کوئی گیلری کریٹ کر سکتے ہیں, تاکہ جو بھی فارنرز آئیں ان کو بھی پاکستان کے بارے میں, اس کی ہسٹری کے بارے میں, اس کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں پتہ چلے, اور جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی فیصل آباد کا رخ جو ہے وہ زیادہ کریں. اس کے میوزیم کا آئیڈیا آ گیا میرے پاس. جی پورے میوزیم کی بلڈنگ جو ہے وہ کپڑے سے بنی ہوئی ہوگی. اب جو اے آئی جنریٹڈ امیجز ہیں جس پہ ہم نے ایک سیگمنٹ بھی کیا تھا, تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ اس سے انسپریشن لے کے کچھ ایسی چیز کے بارے میں کلائنٹ آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہے. کلائنٹ تو کلائنٹ ہوتا ہے, کلائنٹ از آلویز رائٹ. ٹھیک ہے, بالکل. ہمیں ایک فیصل آباد میں ٹیکسٹائل میوزیم چاہیے کپڑے کا بنا ہوا. جی بالکل بن جائے گا, بالکل بن جائے گا. ایڈوانس, ہاں بالکل صحیح. ایڈوانس کتنا چاہیے؟ ڈن کر دیں اس کو, ابھی کیش نکال کے دوں. اچھا, یس, these are brilliant ideas on a serious note. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو آئی تھنک کہ اسلام آباد, کراچی, لاہور تو ڈیفینیٹلی ہیں اور ہمیں مزید چیزیں ایڈ کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ جو باقی کے ہمارے شہر ہیں ڈیفینیٹلی ہمیں ان کو بھی اپ لفٹ کرنا چاہیے. بٹ آرکیٹیکچر کی جو طاقت ہے نا, اسے ہم نگیٹ نہیں کر سکتے, اسے ہم بھلا نہیں سکتے. عبداللہ, اتنا مزیدار تمہارا آج سیگمنٹ تھا اور اتنا انجوائے کیا. آپ کو کیسا لگا؟ واٹس ایپ نمبر جو اس وقت اسکرین پہ آویزاں کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ عبداللہ بھائی کا آج کا سیگمنٹ بہت یونیک تھا, اور سیر ہوگی بھی, پوری دنیا کی سیر آپ کرا دیتے ہیں ہمیں, یہ بڑا مزہ آتا. گریٹ, تو ہمارے ساتھ رہیے. ہم ذرا بڑھیں گے کچھ آپ کے سوشل میڈیا میسیجز اور تصاویر کی جانب, اور جو پینٹنگز اور تصویریں آتی ہیں پھر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عبداللہ بھائی اس پہ ذرا کامنٹ کریں. ٹھیک ہے نا, تو آج آپ کی ماہرانہ رائے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. عبدالہادی نے ہمیں گاؤں کوٹلا سے, ایبٹ آباد کے پاس ایک بڑا خوبصورت گاؤں ہے کوٹلا, وہاں پہ رہتے ہیں بہت ہی پیارے ہمارے دوست عبدالہادی, ان کی بھیجی بھی کچھ تصاویر ہیں جی, وہ دیکھتے ہیں. واہ جی واہ, جی خوبصورت. بھائی عبدالہادی, تم نے اپنے گاؤں کی تصویر بھیجنی تھی نا یار, یہ تو گاؤں سے گملے تک کا تم نے سفر کر لی. دیکھیں پرپل فلاور جو ہے نا, یہ تھوڑا سا یونیک کلر ہے فلاورز میں. یونیک, یہ پھول بھی بڑے یونیک ہے. ویری نائس عبدالہادی, ویری نائس, شاباش. لو جی, آگے میں کہہ رہا تھا کہ ذرا لانگ شاٹ میں کچھ گاؤں پتہ لگے کیسا ہے عبدالہادی کا. ویری گڈ, ویری نائس, ویری نائس. اب جناب یہاں پہ عبدالہادی کا ان میں سے کون سا والا گھر ہے یہ نہیں پتا. ہاں ہیں جی, اور نیچر, اور یہ عبدالہادی ہیں مجھے لگ رہا ہے خود. جی میں کہہ رہا ہوں کہ نیچر کی جو پریزنس ہے وہ ہر تصویر میں نظر آ رہی ہے, تو دیٹس ویری گڈ سائن. بالکل, ویری گڈ عبدالہادی, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی تصاویر تھیں. اس کے علاوہ فضل خالق نے سوات سے ہمیں یاد کیا. فضل خالق صاحب کی کیا تصاویر ہیں جی, دیکھتے ہیں. لو جی, اوئے ہوئے ہوئے, تو سوات کے آڑو لگ رہے ہیں مجھے. بیوٹیفل, بیوٹیفل. سوات جی بہت مشہور ہے پوری دنیا میں, یہ ہمارا آڑو ایکسپورٹ ہوتا ہے, پاکستان میں بھی کھایا جاتا ہے.
اور رچ جوسی مزیدار. آپ نے کبھی کھائے سواد کے آڑو؟ میں نے بالکل کھائے اور سواد کے آڑو بہت مزے کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو فضل خالق صاحب. عدنان آفریدی نے پشاور سے یاد کیا. عدنان بھائی کیا بھیجتے ہیں جی؟ چلیں یہ دیکھتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں نے نوٹ کیا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ خرگوش پالے ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے پاس ریبٹس ہیں. ایگزیکٹلی. تو بھئی اس پیارے سے بنی کا آپ نے ہمیں نام نہیں بتایا ہے نا. ویری گڈ. لالو نام رکھا ہے جی اس کا. میں نے آنکھیں اس کی لال ہیں تو لالو اس کا نام ہے. اچھا پینک ہے جی. راشد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پینک ہے. اچھا چلیں جی بالکل ٹھیک ہے. اقرا حمید نارووال سے. لو جی نارووال والوں کی انٹری ہو چکی ہے رائزنگ پاکستان میں. او پیارا مٹھو میاں آ گیا. اچھا طوطے بھی بہت لوگوں نے پالے. طوطے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں. بالکل ہے نا. ایگزیکٹلی. تو بھائی یہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھو جی فرنٹل میرا پوسچر زیادہ اچھا ہے. اقرا تھینک یو ویری مچ. عبداللہ نے ڈیرہ غازی خان سے ہمیں یاد کیا ہے. لو جی آپ کے ہم نام آ گئے. عبداللہ بھائی نے کیا بھیجا ہے ذرا یہ دیکھتے ہیں. واہ جی واہ. ڈی جی خان کے جناب خوبصورت منظر, دن کا وقت, ارے واہ گاؤں کی زندگی بیوٹیفل. یہ عبداللہ کا لگتا ہے مجھے اپنا گھر ہے جس کو انہوں نے فوٹوگراف کیا. عبداللہ تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں اپنے گھر کی سیر کروائی. اچھا جی اب کچھ میسیجز ہیں. کراچی سے ہمیں یاد کیا ہے فاطمہ مریب نے. کہہ رہی ہیں کہ توثیق بھائی آپ کے پورے شو میں سب سے اہم اور سب سے زبردست سیگمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کارٹون کا. ہم پورے گھر والے خاموشی کا اعلان کر دیتے ہیں. جس نے جو کام کرنا ہے وہ پہلے کر لیں کیونکہ کارٹون شروع ہوگا تو کسی کو کمرے میں اٹھنے یا ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی. فاطمہ تھینک یو ویری مچ. ویسے مزے کی بات ہے کہ کارٹون کو اتنے انہماک سے لوگ دیکھتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. فیوریٹ کارٹون آپ کا کون سا؟ مجھے کیپٹن پلانٹ بڑا زبردست لگتا تھا. اب میرے خیال سے وہ نہیں آتا. نہیں ظاہر ہے. اب اچھا آپ کیپٹن پلانٹ کے دور کے ہیں. جی بہت چھوٹے ہیں آپ عبداللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. چلیں اس تفصیل میں نہیں جاتے. سواد سے فضا نے ہمیں یاد کی. کہہ رہی ہیلو توثیق سر, بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ. پلیز کسی لائر ایکسپرٹ کو بلائیں. میں لائر بننا چاہتی ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں انیشل اپنی پڑھائی میں کون سے سبجیکٹس پڑھوں, کس طرح کے مضمون رکھوں, کیسی کتابیں پڑھوں تاکہ میں آگے چل کے LLB کر سکوں. جی فضا سواد سے آپ نے ہمیں یاد کیا. بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لاء کے حوالے سے ہمارا بہت ہی پاپولر سیگمنٹ ہے رائزنگ پاکستان کا. تو نیکسٹ ٹائم جو بھی لائر ہمارے آئے یا آئیں ان کے سامنے ہم فضا کا سوال رکھیں گے. آمنہ نوٹ کر لو, آمنہ کی ٹیم نوٹ کر لے. بھائی فضا کا سوال سواد سے ہم نے ضرور ان کے سامنے رکھنا ہے کہ کس طرح کی کتابیں انہیں پڑھنی چاہیے تاکہ آگے چل کر یہ لائر بن سکے. علینا منظر چٹھا بختاور سے آپ نے یاد کیا ہے اور علینا کہتی ہیں سبھی سیگمنٹس بہترین ہوتے ہیں رائزنگ پاکستان کے. آزادی کے اس مہینے میں جو ابھی چل رہا ہے آپ نے پچھلے دنوں 14 اگست سے پہلے بہت سے اچھے ترانے اور گانے سنوائے لیکن دل پاکستان نہیں سنوایا. چلیں جناب ابھی تو اگست کا مہینہ چل رہا ہے, آپ کو آنے والے دنوں میں کسی دن دل پاکستان بھی سنوا دیں گے. دل پاکستان تو اٹس لائک سیکنڈ نیشنل اینتھم آف پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے نا جی. بہت پاپولر اور مجھے بھی کافی پسند ہے وہ. ایگزیکٹلی. اٹک سے ہمیں دعا علی نے یاد کیا. کہہ رہی ہیں کہ پچھلے دنوں عبداللہ منصور نے سیگمنٹ کیا کہ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن اور انٹیریئرز کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح سے چھا رہی ہے. دلچسپ تو بہت لگا لیکن ہم عبداللہ بھائی کے لیے پریشان بھی ہو گئے. بیچارے جاب لیس ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ انہیں تو کوئی اور کام آتا بھی نہیں. اتنے اچھے آرکیٹیکٹ ہیں لیکن یہ کہیں گے مجھے کام چاہیے اور سب کہیں گے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام کروا چکے ہیں. تو عبداللہ بھائی ایسے ٹاپکس مت لے کے آیا کریں. کیوں اپنی روزگار کے پیچھے خود پڑ گئے ہیں, کیوں اپنے وہاں پہ خود کلہاڑی مارے. بڑا صحیح میسج ہے بھائی. دعا علی اٹک سے زبردست. 100 میں سے 100 نمبر. بتائیں جی کیوں اپنی نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں میں میرا نہیں خیال کہ آرکیٹیکٹس اور انٹیریئر ڈیزائنرس کی جو نوکری ہیں وہ اتنی جلدی ختم ہو رہی ہیں تو اس میں بھی کافی ٹائم ہے. لیکن تھینک یو فار دا ایڈوائس. میں جب تک ہماری نوکری جاتی ہے میں ذرا سوچتا ہوں اس بارے میں کہ آلٹرنیٹ پروفیشن کیا ہو سکتا ہے. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آپ کے سیگمنٹ کو کتنا پسند کرتے ہیں اور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ دعا جو آپ کے لیے پریشان ہو گئی ہیں کہ جی بالکل اب کیا بنے گا, روزی روزگار کیسے چلے. تسکین بخت چنیوٹ سے کہتی ہیں آپ کی توثیق انکل $1 ملین ایڈوائس سبھی سنتے ہیں اور آپ یقین جانیے ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اتنی مشکل باتیں اتنے آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں کہ ہمیں ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی پچھلے دنوں $1 ملین ایڈوائز جو آپ نے دی اور اس میں آپ نے کہا کہ مجھے $1 ملین ایڈوائز کے لیے سجیشنز چاہیے. تو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایک ایسی ایڈوائز ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. واقعی 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 بھائی تسکین بہت اچھی آپ کی ایڈوائز ہے اور اس پہ کسی دن تفصیل سے بھی بات کریں گے. جتنا آپ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، دیکھیں ہم نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ صرف تسبیح کے دانے گننے کے لیے، اور یہ ایک رٹا نہیں ہے جو ہم نے مارنا ہے، اس کو دل سے ہم نے رب کا شکر ادا کرنا ہے، تھینک یو کہنا ہے، گریٹیٹیوڈ کرنا ہے نا، تاکہ اس نعمت میں اضافہ ہو اور رب ہم پہ اور عنایات کرے. تو تسکین بخت بہت اچھی $1 ملین ایڈوائز آپ نے دی. حمید گل نے نوشہرہ سے کہا ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ جیسے لوگوں کو موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، کوکنگ کا شوق ہوتا ہے، آپ نے ایک بتایا تھا ایک بار کہ آپ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، تو وہ کون سی ایسی ڈش ہے جو میں آپ سے اچھی اور جلدی، اچھا جو آپ جلدی بھی بناتے ہیں اور اچھی بھی بناتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ وہ ڈش آپ سے فرمائش کر کے بنواتے ہیں؟ اچھا بھائی پہلی بات ہے تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی ہو جائے. حمید گل نوشہرہ سے میں نے نہیں کہا تھا کہ میں کھانا بہت اچھا بناتا ہوں، جنہوں نے کھایا ہے وہ یہ کہتے ہیں. 2 چیزوں کی مجھ سے بہت زیادہ فرمائش کی جاتی ہے. ایک تو کالے مسر، کالی جو دال ہوتی ہے، آئے ہائے لہسن کا پیاز کا تڑکا لگا کے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی بناتا ہوں. اور ایک بھنڈی کی سبزی، پیاز والی بھنڈی، وہ میرے ہاتھ کی لوگوں کو پسند ہے. اور جب بھی کوئی دوست ووست آتے ہیں، عبداللہ جیسے ہاتھ کنگن کو آرسی کے عبداللہ نے میرے ہاتھ کا بہت کھانا کھایا. اور آئی تھنک کہ شاید ایک ڈش اور بھی ہے جس کی کافی فرمائش ہوتی ہے، چقندر گوشت کی. چقندر گوشت وہ تو میرا سگنیچر. جی جی بالکل. عبداللہ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رائزنگ پاکستان میں ہمارا ساتھ دیا. اب چل کے لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو میری فیوریٹ آپ کی فیوریٹ نغمہ بیگم آ رہی ہیں آج رائزنگ پاکستان میں، جن کا ایک لیجنڈری کام ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں. 50 سال سے زیادہ انہوں نے اداکاری کو، اسکرین کو، ٹیلی ویژن، فلم کو دیے. اور میڈم نور جہاں کے ساتھ ان کی آواز اور نغمہ بیگم کی اداکاری کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتی تھی ایک دوسرے کو. ان سے کچھ پرانی یادیں بھی ان کی سنیں گے اور کچھ ان کے پرانے گانے بھی آپ کو سنوائیں گے. رہیے میرے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان.